السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلوات اللہ وسلامہ علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے لفظ کن کے ذریعے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ لاکھوں درود و سلام ہو اس حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں، جہاں بارگاہ الہی سے رحمتوں کے نذرانے مسلسل اترا کرتے ہیں، فرشتے جہاں صلاۃ و سلام کو لے کر آیا کرتے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، منصف ٹی وی کے پسندیدہ دین کی بات پروگرام میں آپ تمامی ناظرین کا میں دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، منصف ٹی وی آپ کے لیے دین کی بات پروگرام کے ذریعے سے مختلف عنوانوں پر ایسے نفع بخش پروگرام کو پیش کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے عوام کی اصلاح ہوتی ہے، دینی معلومات میں اضافے کا ذریعہ ہوتا ہے، اور جو آپ کے سوالات ہیں اس کے جوابات دے کر ہم آپ کی دینی اور اسلامی اور شرعی اعتبار سے جو بہتر رہبری اور رہنمائی ہے اس کو ہم انجام دیتے ہیں۔ تو اسی طرح آج کا بھی یہ پروگرام آپ کے پیش خدمت ہے، جس کا عنوان ہے صدقے کی اہمیت اور فضیلت۔ انشاءاللہ تعالی اس عنوان پر ہم گفتگو کریں گے۔ جو سوالات ناظرین کی طرف سے پہنچائے گئے ہیں اس کے جوابات دیں گے۔ آپ کو اگر جو بھی اپنا دینی مسئلہ پوچھنا ہے یا اس عنوان پر یا اس کے علاوہ جو بھی شرعی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے آپ کو سوالات کرنا ہے، تو اسکرین پر آپ کے جو نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے نیچے 040666651 یا 52، اس نمبر پر کال کر کے راست آپ ہم سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ لائیو نشریات ہے، آپ کے سوالات سنیں گے، پھر اس کے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بہتر جوابات ہیں اس کو ہم دیں گے۔ تو آپ اپنے سوالات کے ساتھ مکمل طور پر تیار رہیے۔ انشاءاللہ تعالی ایک ایک کر کے آپ کے سوالات کو ہم پروگرام میں شامل کرتے جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، آئیے اس عنوان کے تحت کچھ ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ثواب کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے مواقع ہم کو عطا فرمائے۔ کافی زیادہ ایسے موقع اللہ پاک نے ہم کو نصیب فرمائے ہیں کہ جس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربتوں کو حاصل کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنایتوں کے حقدار ہوتے ہیں، اور وہ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کو چھپا کر رکھ دیا۔ اب بندہ جو وہ عمل کرتا جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رضا اور اپنی خوشنودی سے اس بندے کو مالا مال فرماتا۔ بہت سارے ایسے اعمال ہیں، انہی میں سے ایک عمل ہے صدقہ۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہونے کا بہت بہترین موقع ملتا ہے۔ صدقے کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا بندے کو نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا جلال اور اس کا غضب ٹھنڈا ہو جایا کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر صدقے کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بیان کیا، اور اس کی جو منفعتیں ہیں، اس کے جو فائدے ہیں اللہ پاک نے اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ ربا کو مکمل طور پر ختم فرماتا ہے اور صدقے کو اللہ پاک بڑھا دیتا ہے۔ تو صدقے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، یہ فرما کر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ذہن دیا کہ صدقہ ادا کر کے بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال کم ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں صدقے کی برکت سے اللہ پاک مال میں اضافہ فرما دیتا ہے، مال میں اس کی وجہ سے اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیز بہت اہمیت کے ساتھ بیان فرمائی۔ تو بہرحال اسی عنوان پر جو ہے ہم گفتگو ہماری جاری رہے گی۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے، دیکھتے ہیں وہ کیا جاننا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ سر السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہے؟ سر سلیما بانو کرناٹک سے سر۔
सर पहले शादी है तो सुनाई दुल्हन मरहुमा की फातिहा नहीं सुनना करके मायके भेजते हैं या तो बाजू घर में बताते हैं सर, इसका क्या मसला सर? मरहुमा की फातिहा पहली शबे बारात की नहीं सुनना करते हैं सर। अच्छा। नई दुल्हन। जी जी जी। हाँ, इसका मसला क्या सर, जरा तफसील से समझा। ठीक है बहन, इंशाल्लाह। बाजू घर में तो बताते हैं ना, मायके तो भेजते हैं, इसका क्या मसला? ठीक है, इंशाल्लाह आपका जवाब दिया जाएगा। वालेकुम सलाम। तो देखिए, हम जो है सदक़े के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, तो देखिए उसी के मुताल्लिक़ ये सवाल भी है, अगर समझा जाए वो कैसे। हमारे मुआशरे में अक्सर लोगों का ये नज़रिया बन चुका है कि लोग बलाएँ और मुसीबतें आती है कहकर असबाब को मुकम्मल तौर पर एतमाद करके कहते हैं असबाब पर कि उसके ज़रिए से बलाएँ और मुसीबतें परेशानियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की आती है। अल्लाह ताला ने बलाएँ और मुसीबतें ख़त्म फरमाने का एक बहुत बेहतरीन ज़रिया सदक़े को बनाया है। सदक़े के ज़रिए से बलाएँ और मुसीबतें दफ़ा हो जाती है और जो परेशानी आने वाली है उसकी वजह से वो ख़त्म हो जाती है। तो देखिए, किसी भी परेशानी का आना किसी वक्त की वजह से नहीं होता है। अल्लाह ताला ने सदक़े के ज़रिए से परेशानियों का ख़ातिमा फरमाया है, सदक़ा करे, खैर खैरात करते रहे। अब जो मुख्तलिफ़ हमारे माशरे में रस्म व रिवाज बन चुके हैं, मुख्तलिफ़ जहन और फ़िक्र के लोग मौजूद हैं यहाँ पर, और पुराने ख़यालात के एतबार से अगर देखा जाए तो कई ऐसी चीज़ें हैं कि जो बड़े पुराने कदीम लोगों ने उसको ईजाद की हुई है, लेकिन शरीयत इस्लामिया से वो चीज़ों का कोई रिश्ता और ताल्लुक़ नहीं होता है। अल्लाह ताला की ज़ात पर हमें कामिल एतबार और यकीन रखना चाहिए। अगर आपने जो सवाल किया कि नई नवेरी दुल्हन है, वो मायके उसको भेज दिया जाता है, जो मरहुमीन के नाम से पहली फातिहा दिलाई जाती है, यानी उनके ईसाल सवाब तो शरीयत में जायज़ अमल है, तो उनके ईसाल सवाब के लिए जो भी एहतमाम किया जाता है, उसमें जो नई दुल्हन है उसका रहना मुनासिब नहीं है, उसकी वजह से परेशानी आती है, उसको या तो मायके भेज दिया जाता है या बाजू जो पड़ोसी है उनके पास भेज दिया जाता है। तो देखिए, ये जो तसव्वुर है, ये तसव्वुर का कुरान व सुन्नत से कोई रिश्ता नहीं है। इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ईसाल सवाब ये बेहतर अमल है, ये सवाब का अमल है, ये मुस्तहब अमल है। तो कोई भी नेकी और कोई भी मुस्तहब में शरीक होता है तो अल्लाह ताला उसकी वजह से उसमें बरकतें नाजिल फरमाता है, परेशानियाँ उसकी वजह से ख़त्म कर दी जाती है। अब इस नेकी और इस मुस्तहब अमल के मौके पर अगर ये सोच करके इसकी वजह से परेशानी आएगी, ख़त्म किया जाए, उसको हटा दिया जाए, दुल्हन को वहाँ से भेज दिया जाए, तो फिर ये तरीक़ा सही नहीं है। इसलिए कि अमल में, नेकी में और मुस्तहब्बात में जिस कदर एहतमाम किया जाए उतना ही अल्लाह पाक सवाब अता फरमाता है। तो इस एहतमाम में अगर चंद को शरीक करके बाकियों को जो है अलग कर दिया जाए, ये तरीक़ा सही नहीं है। नेकी में हर कोई अमल में अल्लाह ताला ने सब बंदों को बराबर के बराबर शरीक रखा है, कोई बंदे के लिए कोई चीज़ को मुस्तस्ना अल्लाह ने नहीं रखा है। तो नई दुल्हन है तो उसको मायके भेज देना ये तरीक़ा सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे हमें बचना चाहिए। ये जो नित नए रसूमात का हमने मुकम्मल तौर पर अपने मुआशरे में हिस्सा बनाया है, नित नए रसूमात का हमने मुकम्मल तौर पर जो एहतमाम किया और जो जहन हमारा बन चुका है, इसको ख़त्म करें। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम पर हम भरोसा रखें। इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा अमल नहीं है जिससे हमको परेशान होने की ज़रूरत पड़ेगी। तो नाज़रीन किराम, आइए सदक़े के उन्वान से जो है हमारी गुफ्तगू जारी थी, उसी उन्वान पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। अब कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने जो सदक़े की फ़जीलत बयान की, उसके बारे में मैंने जो है मुकम्मल तौर पर आपके सामने वो आयत मुबारका को रखा कि जिसमें अल्लाह पाक ने ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला सदक़े को बढ़ाता है। अब आइए नबी करीम अलैहिस्सलाम की अहादीस पाक की तरफ अगर रुख कर देखेंगे तो आपकी अहादीस मुबारका में किस तरीक़े से सदक़े की अहमियत का ज़िक्र किया गया है। देखिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सबसे बेहतरीन और प्यारी बात ये फरमाई कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के गज़ब व जलाल से कौन नहीं डरता है। अल्लाह ताला की मखलूक में सब अल्लाह ताला के गज़ब और जलाल के सामने दम बखुद है, किसी की मजाल नहीं है। अब उस गज़ब इलाही की शान का और उसकी जलालत का ये आलम है कि अगर अल्लाह पाक किसी के अमल का अगर हिसाब लेगा तो उसके अमाल में अगर कोई गुनाह न भी हो तब भी वो अल्लाह ताला के सामने हिसाब देने के लिए खड़ा नहीं हो सकता, हिसाब सही तौर पर नहीं दे सकेगा। अगर अल्लाह ताला
عدل کا معاملہ فرما۔ تو اس لیے بزرگان دین نے یہ فرمایا ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، عدل مت مانگو۔ اللہ اگر انصاف کے ساتھ معاملہ کرے گا تو پھر ہم پھنس جائیں گے، فضل کے ساتھ معاملہ کرے گا تو ہم بچ جائیں گے۔ تو فضل کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور فضل کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ بندے مومن کی کامیابی اور اس کے فلاح کے لیے فضل الہی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق جو فرمایا، ان صدقتا، کہ جو الصدقۃ تطفئ غضب الرب، یعنی صدقے کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وہ رحمان کے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ رب کا جو غصہ ہے صدقے کی وجہ سے ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ صدقہ جب دیتا ہے تو اللہ پاک بڑے غضب و جلال میں ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اس کو مالا مال فرما دیتا ہے۔ تو یہ ذکر نبی پاک علیہ السلام نے اپنے احادیث مبارکہ کے ذریعے سے فرمایا۔ اب اس کے علاوہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عموماً اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیمار ہوتے ہیں، بیماریاں مختلف قسم کی آتی ہے، اور دواخانے میں بہت زیادہ بیماری میں پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیے ایک بہت بہترین طریقہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیماریوں کے علاج کا فرمایا۔ دوا اپنی جگہ اس کا اثر ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ تم صدقہ کرو، فرمایا صدقہ کرو، اس لیے کہ وداؤ مرضاکم بالصدقہ کے ذریعے سے نبی پاک علیہ السلام نے یہ ذہن دے دیا کہ بیماریوں کا دور کرنا دوا پر ہی منحصر نہیں ہوتا ہے، بلکہ خیر خیرات صدقے کی وجہ سے بھی اللہ پاک بیماروں کا علاج فرما دیتا۔ وداؤ مرضاکم بالصدقہ، فرما اپنے بیماروں کا صدقے کے ذریعے سے علاج کرو، فرما۔ تو صدقہ یہ بیماریوں کے دور کرنے کا بہت بہترین ذریعہ ہے، اس کی وجہ سے جو ہے بیماریاں مکمل طور پر دور ہو جاتی ہے، مصیبتوں سے اللہ سبحانہ و تعالی حفاظت فرماتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک سوال کہ موجودہ معاشرے میں صدقے کی سب سے بڑی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ ایک جو آج کل کے حالات ہیں اس کے حساب سے یہ سوال کہ آج کل کے زمانے میں کس وجہ سے اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو دیکھیے آج کی دنیا میں غربت اور بے روزگاری، بیماری اور قدرتی آفات، بلیات، مختلف قسم کی بیماریاں جس کا نام و نشان بھی کبھی نہ تھا، ایسی بیماریوں کا جو ہے مکمل طور پر ایجاد ہو چکا ہے۔ ایسی بیماریاں نکل چکی ہے کہ زمانہ قدیم میں جس کا نام و نشان تک نہ تھا، نئے نئے نام کبھی سنے نہ تھے لوگوں نے، ایسے ایسے نام نکل چکے ہیں بیماریوں کے۔ اب اس زمانے میں صدقے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ صدقہ ایک ایسا نظام خیر ہے جو امیر و غریب دونوں کے درمیان میں محبت کو پیدا کرتا۔ امیر غریب کو دیکھ کر اس منہ پھراتا ہے، منہ چڑھاتا ہے اور اپنی نظریں پھیر کر وہ نکل جاتا ہے، لیکن جب صدقہ دے کر اس کے ذریعے سے جو محبت بڑھے گی امیر اور غریب کے درمیان میں، کہ صدقہ دینے کے بعد اس کے دل میں محبت آ جائے گی کہ یہ ضرورت مند ہے، اس کی مدد کیوں نہ کروں میں۔ اب جب وہ کیفیت اس کے دل میں آ جائے گی تو پھر اس کے لیے وہ چاہ کر، ایک ہوتا ہے کسی کو نفرت سے دینا، ایک ہوتا ہے کسی کو چاہ کر دینا، لیکن صدقے کی ایسی برکت ہے کہ صدقے کے ذریعے سے چاہت پیدا ہو جاتی ہے امیر کے دل میں غریب کی، اور وہ چاہت پیدا کر کے اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس کو تلاش کر کر دیتا ہے کہ بھائی لے، یہ تیرا حق ہے۔ اور جو سماجی طور پر عدم جو مساوات ہے اس کو کم کرنے کا ذریعہ ہے، اور بیماروں کے جو ہے علاج کا ذریعہ ہے، اور بے سہارا لوگوں کی عملی طور پر یہ مدد کرتا ہے صدقہ۔ جو بے سہارا لوگ ہیں عملی طور پر ان کی مدد ایک ہوتا ہے زبان سے مدد کرنا، ایک ہوتا ہے عمل کے ذریعے سے، عملی طور پر ان کی جو ہے مکمل طور پر مدد کرتا ہے۔ مختلف قسم کے فائدے ہیں اس کے، اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو بہت فائدے ہم کو جو ہے ملیں گے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے، دیکھتے ہیں کیا جاننا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی شاید لائن ڈراپ ہو چکی ہے۔ تو دیکھیے ہم صدقے کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، تو صدقے کے جو فائدے ہیں اس کو ہم گنا رہے تھے کہ یہ زمانے میں، فی زمانہ موجودہ جو حالات ہے اس کے پس منظر میں دیکھا جائے تو اس کی کیوں ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو دیکھیے کیا صدقہ صرف مال سے ہوتا ہے یا دیگر چیزیں بھی جو ہے اس میں شامل ہیں؟ اس کے بارے میں سوال ہے۔ مال کے ذریعے سے صدقہ ادا کرنا ضروری ہے یا دیگر چیزیں بھی اس میں شامل ہوتی ہے؟ تو دیکھیے اس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا
فرمان عالی شان ہے کہ ہر نیکی جو ہے صدقہ ہے، ہر نیکی صدقہ ہے۔ اس صدقہ یہ صرف مال کے ذریعے سے ہی ادا نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ جو بھی نیکی بندہ کرتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ بن جاتی ہے۔ کسی کو مسکرا کر دیکھنا نیکی ہے، صدقہ۔ جسمانی اعتبار سے اگر مدد کی ضرورت پڑ جائے تو مدد کرنا، یہ بھی جو ہے صدقہ ہے۔ اور کسی کی پریشانی دور کرنا صدقہ ہے، کسی کے دکھ درد میں شریک ہو جانا صدقہ ہے، کسی کو علم سکھانا صدقہ ہے۔ تو مختلف قسم کے جو ہے صدقے ہوتے ہیں، مال دینا ہی صدقہ نہیں، اور بھی جو ہے اس کے طریقے ہیں۔ ایک کالر لائن پر موجود ہیں، دیکھتے ہیں کیا جاننا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ صاحب بہت اچھے طریقے سے دین کی بات چل رہی ہے۔ اچھا جی بھائی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد مقصود علی چنتل کنٹا یلوی نگر سے بات کر رہا ہوں میں۔ جی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ یہ بس دعائیں ہیں صاحب آپ کے۔ جی آپ کے فرمائیے، دور کیا میں سوال ہے جا آپ کا؟ رہے ہیں۔ اب یہ فاتحہ دینے کا صحیح منظم طریقہ بتائیے۔ جی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ بہت شکریہ آپ کے سوال کرنے کا، انشاءاللہ آپ کا سوال کا جواب دیا جائے گا۔ تو صدقے کے بارے میں جو ہے ہماری گفتگو چل رہی تھی، اسی کے بارے میں کہ جو اس کے فائدے ہیں، وہ فائدے جو ہے ہم ذکر کر رہے تھے کہ مال کی خیرات کرنا ہی صدقہ نہیں ہے، بلکہ ہر نیکی صدقہ ہے، چاہے وہ کیسی بھی ہو۔ علم سکھانا، یا کسی کو مسکرانا، یا کسی کی مصیبت میں جو ہے مدد کرنا، یہ تمام کے تمام جو ہے صدقات کی فہرست میں آتے ہیں۔ اب بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ فاتحہ دینے کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ تو دیکھیے، فاتحہ کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنے جو اعمال ہے، اس اعمال کو، قرآن کریم کی تلاوت ہے یا اس کے علاوہ دیگر خیر کے اعمال ہے، اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ اب اس کے دلانے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو انشاءاللہ جو ہے اس کا جواب دیا جائے گا۔ فی الحال ایک کالر لائن پر ہے، موجود ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا جاننا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ السلام۔ جی بہن، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی فرزانہ خاتون بدلانہ سے۔ جی بتائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی کچھ سوال خیریت سے ہے؟ جی بہن بتائیے۔ جی میرے 3 سوال ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہمیں سجدہ شروع کرنے کے لیے بتا دیجیے، اور دوسرا سوال ہے سجدے میں دعا کیسے کریں۔ پہلا سوال کیا کیا آپ نے؟ جی 3 اوقات سبحان ربی الاعلیٰ یہ ادا کرنے کے بعد دعا کریں سجدہ میں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ میرے بچوں ہیں، لڑکا بہت اچھے تھے مفتی صاحب 2 سال پہلے، لیکن 2 سال سے جب ہم اللہ سے دعا کر رہے تھے تو ایک مکان لیے چھوٹا سا، سمجھ گئے، اس دن تو اس بچے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا مفتی صاحب۔ ہم تو اللہ ہی سے چھوڑیں گے، کیونکہ ہمارا تو اللہ کے یقین ہے، تو اللہ ہمیں دنیا مصیبت اللہ ہی دور کریں گے۔ وہ بچہ رات میں سوتا بھی نہیں ہے اور بہت پریشان کرتا ہے جب بھاگے نا، دوستوں نے پوری طرح بھول گئے اور ہم لوگ سے کوئی مطلب نہیں رکھتا۔ اب یہ نہیں کہ میرے کو ستاتا ہے، کچھ بولتا ہے، میں بہت طرح سے سمجھاتی ہوں، لیکن وہ ایک بھی بات میرا دل اپنے اندر رکھتا ہی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے اسے کچھ کہا ہی نہیں۔ اب تیسرا سوال یہ ہے کہ اب ہم چلتے رہے راستے پہ۔ بہن آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے، آپ کی آواز صاف کلیئر نہیں آ رہی ہے، تھوڑا سا آپ کلیئر بات کریں۔ اگر نیٹ ورک کا کوئی ایشو ہو تو تھوڑا سا آپ کھلے یعنی صحن میں آ کر یا پھر آسمان کے نیچے بات کریں آ کر۔ جی کال ڈراپ ہو چکا ہے، سوال صحیح طور پر سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ دوبارہ اگر آپ کال کر کے صحیح طریقے سے جو ہے اپنا سوال کریں گے، آواز آپ کی ٹھیک طور پر سنائی نہیں دی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے سوال آپ کا صحیح طور پر نہیں سنا ہے۔ اب دوبارہ نیٹ ورک کا کوئی ایشو ہوگا، دیکھ کر پھر سے جو ہے کال کر کے اپنا سوال کریں۔ تو ایک بھائی نے جو سوال کیا تھا کہ فاتحہ دلانے کا بہتر طریقہ کیا ہے، اس کے بارے میں جو سوال کیا تھا، تو دیکھیے اب اس کے لیے جو طریقہ ہے کہ اگر آپ قرآن مجید ختم کریں، اس کے ثواب کو اگر آپ ہدیہ کرنا چاہیں تو پہلے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، اور 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ یہ پڑھ کر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگارہ، جو بھی عمل میں نے کیا، چاہے اطعام طعام کی شکل میں ہو یا تلاوت کلام پاک کی شکل میں ہو، جو عمل میں نے کیا اس کو
تیرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ کرتا ہوں، تو قبول فرما لے۔ پھر آپ کے صدقے اور طفیل تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، امہات المؤمنین، تمام کے تمام صحابہ صحابیات، سب کی جو ہے بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما لے۔ اس طریقے سے پھر اس کے بعد تمام تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام کی بارگاہوں میں ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچاتے ہیں، تو ان قبول فرما لے، ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچا۔ پھر سارے اولیاء کرام کے نام لیتے ہوئے اگر کسی بزرگ کے لیے خاص طور پر اگر نام ذکر کرنا ہے تو ذکر کرے۔ حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں خاص طور پر ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچا، یا اپنے کسی مرحوم کے نام اس کا ثواب کرنا ہے، ان کی روح کو پہنچانا ہے، تو نیت کریں کہ ہمارے فلاں، ہمارے دادا پردادا یا پھر فلاں مرحوم کی روح کو اس کا ثواب پہنچا مالی، سب کا نام لیتے ہوئے پھر اخیر میں۔ تو یہ طریقہ ہے۔ اس طریقے سے جو بھی کلام پاک یا پھر جو بھی خیر اور بھلائی کا کام، اطعام طعام، جو بھی آپ اس کا اہتمام کریں، اس کے ثواب کو اس طریقے سے آپ پہنچا سکتے ہیں۔ یعنی جو بھی تلاوت کریں گے یا جو بھی کھانا کھائیں گے، کھلائیں گے، وہ بھی تمام جو لوگ کھائیں گے، اس نیکی کو ہم ان کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے طریقہ اس کے لیے بہتر طریقہ ہے۔ اب جو اس کے بعد بہن نے جو سوال کیا کہ کچھ پریشانیاں ہیں، اس کے بارے میں وہ سنا رہی تھی، لیکن صحیح طور پر ان کا سوال ہم نے سنا نہیں، تو وقفے میں جانے سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات ہم کلیئر کر دیں آپ کے سامنے کہ جب بھی آپ ہم سے گفتگو کریں تو اپنے ٹی وی سے تھوڑا سا دور ہٹ کر بات کریں گے، اس لیے کہ دونوں آواز جب ایک دوسرے سے ٹکرائے گی تو سوال آپ کا صحیح طور پر ہم تک پہنچ نہیں پائے گا۔ لہذا ٹی وی سے تھوڑا سا دور ہٹ کر آپ ہم سے سوال کریں، جب سوال آپ کا مکمل ہو جائے گا تو پھر اپنا جو جواب ہے آپ ٹی وی پر جا کر مکمل طور پر سن سکتے ہیں۔ اس طرح سے جو بات کریں، اسکرین پر جو نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے اس نمبر پر آپ ہم سے ڈائریکٹ کال کر کے بات کر سکتے ہیں۔ یہ لائیو نشریات ہے، لائیو ٹیلی کاسٹ ہے، آپ کے سوالات ہم تک پہنچیں گے، ہم باضابطہ طور پر اس کو سنیں گے، پھر اس کے جوابات انشاءاللہ تعالی جس طرح ممکن ہو سکے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو دیتے رہیں گے۔ تو صدقے کے بارے میں ہماری گفتگو جاری ہے، اسی کے بارے میں جو سوالات ہے ناظرین کی طرف سے اس کو ہم آپ کے سامنے ذکر کر کے جوابات اس کے دے رہے ہیں۔ فی الحال وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک میں جانے سے پہلے جو بھی صدقے کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی انشاءاللہ اس کو وقفے کے بعد دوبارہ جاری رکھیں گے۔ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ کام اپنی جگہ ہے پر ویکیشن ٹائم سے نو کمپرومائز۔ بات جب پیورٹی کی ہو تو میرے لیے صرف ہمدرد ہنی، کیونکہ کوالٹی سے نو کمپرومائز۔ اس میں ہے پرکرتی کی شدھتا اور ہمدرد کے 100 سالوں سے بھی زیادہ کا بھروسہ۔ ہمدرد ہے، پیور ہے۔ తెలంగాణ ప్రభుత్వం 2047 నాటికి రాష్ట్రాన్ని $3 ట్రిలియన్ ఆర్థిక శక్తిగా మార్చే మహత్తర సంకల్పంతో ముందుకెళ్తోంది. ఇన్నోవేషన్, ఏఐ, క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ, సైబర్ సెక్యూరిటీ, అడ్వాన్స్డ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, నెక్స్ట్ జెన్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ కు ప్రపంచ హబ్‌గా తెలంగాణను తీర్చిదిద్దేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఐకానిక్ ప్రాజెక్టులతో సరికొత్త భవిష్యత్తుకు మార్గం వేస్తున్నది. భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ భారతదేశానికి ఆదర్శంగా రేపటి తరానికి అత్యుత్తమ భవిష్యత్తునిచ్చే నగరంగా రూపుదిద్దుకుంటున్నది. మూసీ రెజువనేషన్ ప్రాజెక్ట్ చారిత్రక నది రేపటి కోసం గ్రీన్ కారిడార్ గా ఆవిష్కృతం కాబోతుంది. ఈ డిసెంబర్లో ప్రపంచం మొత్తం భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ కోసం ఏకమవుతున్న తెలంగాణ భవిష్యత్తును కళ్ళారా చూడండి. खूबसूरत मुशायरों और कवि सम्मेलन का हसीन संगम। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली। वाह, तू जो शिद्दत से याद आई है, आज क्या यौम बेवफाई है।
اس کی یاد آئی تو کچھ زخم پرانے نکلے، دل کی مٹی کو کریدا تو خزانے نکلے، شہر میں کرتا تھا جو سانپ کے کانٹے کا علاج، اس کے تہخانے سے سانپوں کے ٹھکانے نکلے۔ کیا کہنے، بڑے ہنر سے ہمارا مکان بیچ دیا، سیاسی لوگوں نے ہندوستان بیچ دیا۔ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنکچر بناتے ہیں، وطن پر ہنس کے جو کٹ جائیں ایسے سر بناتے ہیں۔ کبھی لفظوں سے غداری نہ کرنا، غزل پڑھنا اداکاری، جو میری زندگی کے ساتھ کی ہے وہی مرنے پہ فنکاری۔ دیکھیے محفل مشاعرہ ہر سنیچر رات 10:30 بجے صرف منصف ٹی وی پر۔ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، وقفے میں جانے سے قبل صدقے کے متعلق ہماری گفتگو جاری تھی، اسی کے بارے میں جو سوالات ناظرین کی طرف سے پہنچائے گئے تھے اس کے ہم جوابات دے رہے تھے۔ اسکرین پر جو نمبر آپ کو دیا جا رہا ہے اس نمبر پر راست آپ ہم سے گفتگو کر کے جو اپنے دینی سوالات ہیں وہ کر سکتے ہیں، اس کے جو جوابات ہیں انشاءاللہ تعالی ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دینے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین کرام، آئیے کہ صدقے کے بارے میں سوالات کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے جو پہنچائے ناظرین کی طرف سے، کہ آج کے زمانے میں لوگ صدقہ کیوں کم کرتے ہیں۔ یہ سوال ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ تو دیکھیے، سب سے بڑی وجہ جو ہے یہ گمان کی کمی ہے، کہ آدمی کے گمان اور خیال میں یہ بات مکمل طور پر داخل ہو چکی ہے کہ وہ سمجھ یہ رہا ہے کہ میں صدقہ دوں گا تو اس کی وجہ سے مال میں کمی ہو جائے گی۔ تو اپنے گمان اور اپنے نقص کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ صدقہ گویا ہمارے مال کو کم کر دیتا ہے، لیکن ایسی بات اور ایسا خیال اور ایسی سوچ یہ رکھنا یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے احادیث مبارکہ کے ذریعے سے صدقے کے متعلق یہ بات بتائی ہے اور فرمایا ہے کہ صدقہ یہ تمہارے مال کو کم کرنے والا نہیں بلکہ یہی تمہارے مال کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، فرمایا یہی تمہارے مال کو بڑھائے گا۔ فرمایا جو یہ سمجھتے ہیں کہ صدقے کی وجہ سے مال کم ہو جاتا ہے، نہیں، فرمایا صدقے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے مال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صدقے کو اپنے کلام مجید میں اتنی اہمیت کے ساتھ بیان کیا، فرمایا کہ اللہ پاک صدقے کو بڑھا دیتا ہے، فرمایا وَيُرْبِي الصَّدَقَةَ۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح کی سوچ رکھنا، اس طرح کا اپنے ذہن میں یہ ڈاؤٹ رکھنا اور یہ شک اور شبہ اپنے دل میں بٹھا کے رکھنا کہ صدقہ ہمارے مال کو کم کر دینے والا ہے، نہیں، صدقے کے ذریعے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے وہ مال آدمی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ کم ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ اس میں برکت کو ایسی دیتا ہے کہ مال اگر کم رہے، اللہ اس میں جب برکت دیتا ہے تو اس کے بڑے بڑے کام آسانی کے ساتھ اس کے ذریعے سے نکل جایا کرتے ہیں، بڑے بڑے کام اس کی وجہ سے نکل جایا کرتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے۔ اور آج مال کی محبت کی وجہ سے حرص اور طمع اور لالچ یہ ایک ایسی بری بلا ہے کہ جب یہ انسان کے اندر آ جاتی ہے تو انسان اس کے سامنے حلال اور حرام کے درمیان کے فرق کو بھول جاتا ہے۔ لالچ سے بچنا یہ بہت بہت بڑی چیز ہے۔ یہ چیز جب آ گئی انسان کے اندر تو انسان کو اندر سے تباہ اور برباد کر دیتی ہے اور شیطان کا آلہ کار بنا دیتی ہے انسان کو۔ تو یہ لالچ اور حرص اور مال کی محبت نے لوگوں کو صدقہ کرنے سے روک دیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرنے سے لوگ مکمل طور پر اپنے آپ کو روک رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم صدقہ کریں گے تو ہوگا کیا ہمارے لیے، فائدہ کیا ہوگا۔ ارے اللہ کے بندے، اس کا فائدہ کیا ہوگا تجھے نظر نہ آئے تو کیا تیرا اللہ کے کلام پر یقین نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر تیرا ایمان نہیں ہے؟ اگر نظر نہ آئے تو یہ تیرے ذہن کا قصور ہے، یہ تیری عقل کا نقص ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ صدقے کے ذریعے سے مال بڑھتا ہے تو یقیناً مال بڑھتا ہے۔ اب مال کیسے بڑھے گا؟
اب آپ کے پاس پیسے ہیں 1000 روپیے، آپ نے اس میں سے نکالے 200 روپیے، پھر اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے مال بڑھے گا، تو مال کیسے بڑھے گا جب ہم نے 200 روپے صدقے کے طور پر نکال دیے تو رہے 800 روپیے۔ اگر 1000 روپیے میں سے 200 روپے صدقے کے نکالے، اب 300 روپے کا اضافہ ہوا، تب کہا جائے گا کہ مال میں اضافہ ہوا۔ لیکن جب نکالے ظاہری طور پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مال میں پیسے کم ہوئے، 200 روپے کم ہونے کے بعد 800 روپے رہ گئے، تو یہ مال کم ہو رہا ہے، بڑھ کر رہا ہے۔ تو دیکھیے بڑھنے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک بڑھنا اس میں ایڈ کر کے ہوتا ہے، یعنی ایک بڑھنا وہ ہوتا ہے کہ اس میں مقدار کے اعتبار سے، کاؤنٹنگ کے اعتبار سے پیسے بڑھ جاتے ہیں۔ ایک بڑھنا شریعت میں اور اسلام میں جو بڑھنا ہے صدقہ اور مال کے دینے کی وجہ سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے، وہ بڑھنا روحانی طور پر بڑھنا ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر مال جب بڑھتا ہے تو حقیقت میں وہ مال بڑھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ ظاہری مال کا بڑھنا یہ برکت کے حاصل کرنے کا سبب اور ذریعہ نہیں بنتا ہے۔ ظاہری طور پر جو مال بڑھتا ہے وہ آدمی کو نظر ہی آتا ہے کہ یہ مال بہت زیادہ ہے، لیکن نہیں، روحانی طور پر جب اللہ کسی کے مال کو بڑھاتا ہے، اضافہ فرماتا ہے، تو اس میں اللہ برکت کو ایسی دیتا ہے کہ جو کام لاکھوں سے نکلنا ہو وہ کام وہ چند روپیے سے نکلتا ہے، جس میں اللہ پاک برکت دیتا ہے۔ جس میں اللہ پاک برکت دیتا ہے وہ چند روپیے سے وہ بڑے بڑے کام اس کے آسانی کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ یہاں سے خرچ کیا، اللہ کسی اور طریقے سے، کسی اور ذریعے سے اللہ پاک اس کو اس سے زیادہ پیسے عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں سے اس نے پیسے خرچ کیا تو کوئی دوسرے کام میں اللہ تعالیٰ فائدہ زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے بڑھتا ہے کہ باضابطہ طور پر جس مال سے وہ صدقہ نکال رہا ہے اس مال میں ظاہری طور پر پیسے بڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں، لیکن دوسرے طریقے سے اللہ پاک اس کے لیے ایسا انتظام فرما دیتا ہے کہ کوئی اس سے زیادہ رقم لا کر اس کو دے دیتا ہے، کوئی اس سے زیادہ رقم لا کر اس کو دیتا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے، اللہ پاک اس طریقے سے اس مال میں برکت عطا فرماتا ہے، اس طریقے سے مال میں اللہ پاک اضافہ فرماتا ہے۔ تو یہ گمان کرنا، یہ خیال کرنا بالکل غلط ہے کہ صدقے کے ذریعے سے مال کم ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا پرستی اور لالچ کی علامت ہے، اور سوشل میڈیا کے مکمل طور پر استعمال کی وجہ سے یہ ذہن آج ہمارے نوجوانوں میں پیدا ہو چکا ہے۔ تو مکمل طور پر جو ہے مال کا غلط استعمال کرنا، یہ بھی صدقے سے بندے کو روک دیتا ہے کہ جو اپنے گناہوں کے کام ہے اس کام میں اگر مال کو خرچ کرتا ہے تو اسے عادت پڑ جاتی ہے گناہ کرنے کی، تو پھر اس کا ذہن صدقے کی طرف نہیں آتا ہے۔ جس کو شراب پینے کی عادت ہوگی وہ کیوں صدقہ کرے گا؟ جوا کھیلنے کی جس کو عادت ہوگی وہ کیوں؟ جس میں زیادہ اس کو مزہ آتا ہے اسی میں وہ زیادہ اپنے پیسے اڑانے لگتا ہے۔ تو یہ حرام کاموں میں جب مال خرچ ہونے لگتا ہے تو وہ مال کو اللہ پاک صدقے میں اور اللہ کی راہ میں خرچ ہونے سے روک دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرنے کی توفیق ہوتی ہی، نہ اس کا خیال جاتا ہے بندے کا خیال بھی نہیں جاتا ہے جو مال حرام کاموں میں بندہ خرچ کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو حرام طریقے سے مال کماتے ہیں، ناجائز طریقے سے جو مال کماتے ہیں، اللہ پاک اس میں سے برکت کو ختم فرما دیتا ہے۔ جب برکت ختم کرتا ہے تو ناجائز طریقے سے کمایا ہوا مال لاکھوں میں کیوں نہ ہو، کروڑوں میں کیوں نہ ہو، جب برکت ختم کر دی جاتی ہے تو چھوٹے چھوٹے کاموں میں زیادہ پیسے نکلنے لگ جاتے ہیں۔ چھوٹے کام ہیں لیکن لاکھوں کی تعداد میں لاکھوں کروڑوں پیسے جو ہے آسانی کے ساتھ یوں میں خرچ ہونے لگ جاتے ہیں۔ لیکن جب اللہ برکت دیتا ہے تو بیماری ایک ہوتی ہے، بیماری وہ کہ 200 روپے کی دوا سے اس بیماری کو اللہ پاک دور فرما دیتا ہے جب اللہ برکت عطا فرماتا ہے مال میں۔ لیکن جب برکت کو ختم فرما دیتا ہے، لاکھوں روپے لگا کر بھی وہ بیماری سے مکمل طور پر چھٹکارا نہیں پا سکتا ہے۔ یہ ہے برکت۔ تو اس لیے ناجائز طریقے سے کمائے ہوئے مال سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، اس کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت کی طرف بندے کا دھیان جاتا ہے، نہ اس کا خیال جاتا ہے۔ اس کی توجہ نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کی طرف، اس کا ذہن نہیں جاتا، دل آمادہ نہیں ہوتا ہے اس کی طرف۔ تو اس لیے مکمل طور پر اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھیں، اور اپنے معاملات کو، اپنے معمولات کو، اپنے کاروبار کو پاک اور صاف رکھیں۔ ناجائز طریقے سے آپ نے اگر کوئی کاروبار کیا یا حرام طریقے سے کوئی مال کمایا، خود تو پیٹ بھرتے ہیں، لیکن جب اپنی اولاد کو اسی مال کے ذریعے سے کھلا پلا کر بڑا کریں گے تو پھر ان کے اندر سے بھی احساس کی کیفیت چلی جائے گی۔ اسلام کی جو روشن قندیلیں دلوں میں منور ہونی تھی وہ سب کی سب بجھ جائے گی۔ اسلام کی محبت، پیغمبر اسلام کے
مبارک تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا، ایک لمحے کے لیے بھی آدمی کا نہ دماغ جائے گا نہ اس کا خیال اس کی طرف جائے گا۔ تو اس طریقے سے بھی جو ہے اپنے آپ کو جو ہے بچانا ضروری ہے۔ اب ایک اور سوال کہ کیا رمضان اور جمعہ کے دن صدقے کی کوئی خاص فضیلت ہے یا کوئی بھی دن اس کو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، رمضان میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سخاوت کا معاملہ بڑے عروج پر ہوتا تھا۔ ویسے تو عام اوقات نبی سخاوت فرمایا کرتے تھے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر کسی کو نوازا کرتے تھے، امیر ہو غریب ہو سب حبیب پاک کی بارگاہ میں آتے اور خیرات کو لٹ کر جایا کرتے تھے۔ لیکن رمضان میں سخاوت مصطفیٰ کا دریا بہت جوش میں ہوا کرتا تھا اور اس کی ہوا بڑی تیزی کے ساتھ چلا کرتی تھی، اور وہ دریا ہر مانگنے والے کو عطا کرتے تھے نبی پاک علیہ السلام، ہر سائل کو عطا فرماتے، کسی کو محروم نہیں فرماتے۔ دربار مصطفیٰ کی یہ شان ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حبیب کوئی اور ہوتے ہیں جو اپنے در پر آنے والوں کو دھتکار کر بھیجتے ہیں، آپ کے دربار کی یہ شان ہے کہ حبیب اپنا بھی آیا تو نوازتے ہیں، غیر بھی آیا تو نوازتے ہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حبیب جو مانگنے والا آپ کی بارگاہ میں جو سائل آئے فَلَا تَنْهَرْ، حبیب اس کو مت جھڑکی، اگر آپ اس کو محروم کریں گے تو پھر عطا کون کرے گا اس کو؟ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے خزانوں کی جو کنجیاں ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے فرما دیے، اگر حبیب آپ محروم رکھیں گے تو پھر عطا کہاں سے ملے گی؟ اس کو عطا بخشش کہاں سے ملے گی؟ تو حضور عطا فرمانے والے آپ ہیں تو آپ اسے محروم مت کیجیے گا، فلا تنہر، مت جھڑکیے گا۔ تو رمضان کے مہینے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سخاوت کا معاملہ یہ ہوا کرتا کہ ہر مانگنے والے کو آپ عطا فرماتے، ہر کسی کو آپ نوازا کرتے تھے۔ تو اس دن رمضان کے مہینے میں بالخصوص صدقات خیرات ویسے تو عام دنوں میں بھی کرنا چاہیے، اس میں اہتمام ہمیں مکمل طور پر کرنا چاہیے، عام دنوں میں بھی اہتمام، ایسا نہیں کہ رمضان کے لیے ہم نے انتظار کر کے رکھا، نہیں، رمضان میں کریے آپ، لیکن عام دنوں سے آپ مکمل طور پر اپنے آپ کو دور کر کے صرف رمضان ہی میں جو خیرات کرنا ہے کریں گے، دیگر دنوں میں نہیں کریں گے تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ کسی کو ضرورت رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں ہوتی ہے، رمضان میں صدقہ اور خیرات اگر آپ کریں گے تو سب لوگوں کی طرف سے مستحق افراد تک پیسے پہنچائے جائیں گے، جس کی وجہ سے انہیں اتنی زیادہ ضرورت رمضان کے مہینے میں نہیں پڑتی ہے جس طرح جتنی غیر رمضان میں پڑتی ہے۔ تو رمضان میں اہتمام کرنا یقیناً ثواب کی بات ہے، اس میں اللہ پاک نیکی کے وزن کو بڑھا دیتا ہے، نفل ہے لیکن فرض کے برابر، فرض ہے تو 70 فرائض کے برابر درجہ رکھتا ہے، تو اس میں اعمال اور خیرات کرنا اور خیر اور بھلائی کے کام کرنا یہ یقیناً باعث فضیلت اور ثواب اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ لیکن غیر رمضان میں آپ اس کا اہتمام نہیں کر کے صرف رمضان میں کریں گے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ رمضان میں آپ اس کا اہتمام کریں، اچھی بات ہے، لیکن غیر رمضان میں کہ جس وقت مستحق افراد تک پیسے پہنچانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے، جو پیسے ان تک پہنچائے نہیں جاتے ہیں، جو ضرورت کی چیزیں ہیں انہیں مہیا نہیں کر کے دیتا ہے، ایسے وقت میں آپ اگر ان کے لیے خیرات کا اہتمام کریں گے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے، یہ بہت فضیلت کی بات ہو جائے گی، یہ بہت زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے کہ جب آدمی کو جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے مستحق کو، اس ضرورت کے وقت اس کے کام آنا یہ بہت کمال کی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جب سب دے رہے ہوتے اس وقت آپ دیں گے تو یہ فضیلت بھی اپنی جگہ ہے، لیکن جب کوئی نہیں دے رہا ہوتا ہے اس وقت اگر آپ ضرورت کا خیال کر کے جب دیں گے، خیرات کریں گے، تو یہ عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو مقبول بنا دے گا۔ وہ دل سے دعا کرے گا کہ مالک میری اس ضرورت کے وقت اس نے میرا خیال کیا، مالک تو بھی جو ہے اس کی مدد فرما دے، تو بھی اس پر کرم فرما دے، تو وہ دل سے دعا نکلے گی۔ تو اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو خدمت کے موقع پر دعا نکلتی ہے وہ بہت جلد اثر کرتی ہے، بہت زیادہ جلد قبول کر لی جاتی ہے۔ عام اوقات میں جو دعا نکلتی ہے اس میں اتنی زیادہ طاقت نہیں ہوتی ہے، لیکن جب کسی کی خدمت کرتا ہے، خدمت کرنے کے بعد جب دعا دل سے نکلتی ہے تو وہ دعا دل سے نکلتی ہے اور وہ دعا بہت جلدی اثر کرتی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ اس کو اللہ پاک قبول فرما لیتا ہے جب خدمت کے موقع پر جو دعا۔ اس لیے بزرگان دین کی تاریخ میں ہم کو ملتا ہے، ان کے واقعات میں، ان کی زندگی کے احوال اور کیفیات میں ہم کو ملتا ہے کہ خدمت کے موقع پر انہوں نے جو دعا دی اس کی وجہ سے اللہ پاک کسی کو ولی بنایا، کسی کو اللہ پاک قطب بنایا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرمایا جو زندگی بھر کے اعمال کرنے پر عطا نہیں فرمایا، بہت بہت اللہ پاک نے نوازا۔ تو کئی اس کے واقعات ہم کو بزرگان دین کی مبارک زندگیوں میں ملتے ہیں۔ تو رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں بھی صدقے اور خیرات کرنے کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ اب جمعہ کے دن
کیا اہتمام کرنا ہے یہ جمعہ کے علاوہ؟ تو دیکھیے میں نے ابھی کہا کہ عام دنوں میں بھی آپ اس کا اہتمام کرتے رہیں، لیکن جمعہ کے دن چونکہ یہ نیکیوں کی قبولیت کا دن ہوتا ہے، جمعہ کے دن کی بھی بڑی فضیلت ہے، اس کو عید المومنین کہا گیا ہے، اس میں نیکیوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کر لیا جاتا ہے، تو اس دن بھی خیر خیرات کا اہتمام کریں گے۔ مستحق افراد تک اگر آپ مال کی شکل میں ہو یا طعام کی شکل میں ہو یا لباس کی شکل میں ہو یا جو بھی ان کی ضروریات زندگی ہے، ان تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ جو بھی ضرورت ہے اگر اس کو آپ مکمل طور پر مستحق افراد تک پہنچائیں گے تو یہ آپ کے لیے اور زیادہ بہتر ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ نیکیوں کی قبولیت کا دن ہوتا ہے، تو اس دن بھی کوئی بھی نیکی کرنا یہ فضیلت کا باعث ہے۔ اب دیکھیے کیا والدین اور مرحومین کی طرف سے صدقہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے والدین اور مرحومین کی طرف سے اکثر لوگ اسی غفلت میں رہتے ہیں کہ جو مرحومین ہیں وہ انتقال کر کے ان کو ہماری نیکیاں کہاں پہنچے گی۔ تو دیکھیے حدیث شریف میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مرحوم کی طرف سے صدقہ کرنا یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے، یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے مرحوم کی طرف سے صدقہ کرنا۔ تو اس لیے پانی پلانا یا قرآن خوانی کا ثواب پہنچانا یا اطعام طعام کھانا کھلا کر کسی کو اس کا ثواب مرحوم تک پہنچانا، یہ تمام کے تمام اعمال جائز اور دروس شریعت کی روح سے اس کا ثواب مرحوم تک پہنچتا ہے۔ ایک صحابی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خیر خیرات کرنا چاہتی ہوں، انتقال کر گئے مرحوم، اب ان کے لیے میں ثواب کو کس طرح پہنچاؤں؟ فرمایا کہ تم جو بھی نیکی کرو گی اس کا ثواب برابر پہنچے گا۔ تو بہرحال تفصیلی واقعہ ہے، لیکن انہوں نے کنواں کھدوا کر اس کو اپنے مرحوم کے لیے ایصال ثواب کے طور پر وقف کر دیا مکمل طور پر، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ مرحومین کے لیے جو نیکی کی جاتی ہے اللہ پاک اس کا ثواب ان کو پہنچاتا ہے۔ تو ہر مرحوم کے لیے جو بھی نیکی آپ کریں کسی بھی شکل میں ہو، کسی کو ایک لقمہ کھانا کھلا کر ہی کیوں نہ ہو، اللہ پاک اس کا ثواب مرحوم کی روح تک پہنچائے گا مکمل طور پر۔ بہرحال اس عنوان پر جو ہے ہم ابھی گفتگو کو جاری رکھیں گے، فی الحال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ملیں گے۔ This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. The Indian Air Force to be a cut above. తెలంగాణ ప్రభుత్వం 2047 నాటికి రాష్ట్రాన్ని $3 ట్రిలియన్ ఆర్థిక శక్తిగా మార్చే మహత్తర సంకల్పంతో ముందుకెళ్తోంది. ఇన్నోవేషన్, ఏఐ, క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ, సైబర్ సెక్యూరిటీ, అడ్వాన్స్డ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, నెక్స్ట్ జెన్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ కు ప్రపంచ హబ్‌గా తెలంగాణను తీర్చిదిద్దేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఐకానిక్ ప్రాజెక్టులతో సరికొత్త భవిష్యత్తుకు మార్గం వేస్తున్నది. భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ భారతదేశానికి ఆదర్శంగా రేపటి తరానికి అత్యుత్తమ భవిష్యత్తునిచ్చే నగరంగా రూపుదిద్దుకుంటున్నది. మూసీ రెజువనేషన్ ప్రాజెక్ట్ చారిత్రక నది రేపటి కోసం గ్రీన్ కారిడార్ గా ఆవిష్కృతం కాబోతుంది. ఈ డిసెంబర్లో ప్రపంచం మొత్తం భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ కోసం ఏకమవుతున్న తెలంగాణ భవిష్యత్తును లారా చూడండి. एक और करें? I think I can do better. मैं अपने काम में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। बात जब प्योरिटी की हो तो मेरे लिए सिर्फ हमदर्द हनी, क्योंकि क्वालिटी से नो कॉम्प्रोमाइज। इसमें है प्रकृति की शुद्धता और हमदर्द के 100 सालों से भी ज्यादा का भरोसा। हमदर्द है, प्योर है। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال کیا جاتا ہے۔ بریک میں جانے سے پہلے ہم صدقے کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، اسی کے بارے میں سوالات ناظرین کے آپ تک پہنچا رہے تھے، اس کے جوابات دے رہے تھے، جس کی وجہ سے جو لوگ مکمل طور پر سوالات نہیں کر پائے ہیں، اس جوابات کی وجہ سے بھی انہیں ہر کسی کو مکمل طور پر فائدہ ہی فائدہ
اور علمی اعتبار سے اضافے کا ذریعہ، معلومات میں اضافے کا ذریعہ ہوگا۔ اب وقفے میں جانے سے قبل یہ سوال کہ والدین کو اپنے مرحومین کو کیا صدقے کے ذریعے سے یا پھر کوئی بھی بھلائی کر کے ان کی طرف ایصال کیا جا سکتا ہے ثواب کا؟ تو دیکھیے یقیناً یہ بھی عمل جو ہے بالکل جائز اور درست ہے شریعت کی روح سے۔ مرحومین کو جو اپنی طرف سے ثواب کی شکل میں ایصال کیا جاتا ہے، پہنچایا جاتا ہے، وہ برابر ان کو فائدہ دیتا ہے۔ حدیث شریف میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، تو غریبوں کو کھانا کھلانا ہو یا قرآن خوانی کر کے اس کا ثواب پہنچانا ہو یا کوئی بھی نیکی ان کے لیے ان کے نام پر کسی کو کپڑے دینا، یہ تمام کے تمام اعمال خیر کے مرحومین کی روح کو ثواب پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ لیکن مرحوم انتظار میں رہتے ہیں کہ کب ان کی متعلقین، کب ان کی اولاد ان کے لیے ثواب کو پہنچا دیں، وہ بہت زیادہ اس کے ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کسی کو بلا کر قرآن پڑھانے سے بہتر خود اگر کلام مجید پڑھ کر اگر ان کی روح کو ایصال کیا جائے، ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچایا جائے، تو یہ عمل اور زیادہ ان کے لیے بہتر ہوگا، اس لیے کہ دیگر لوگوں کے قرآن مجید پڑھنے سے زیادہ بہتر خود ان کے متعلقین، خود ان کی اولاد اگر پڑھ کر اگر بخشے گی اور ان کی اولاد پڑھ کر اگر اس کا ایصال کرے گی، ثواب کو پہنچائے گی، تو اس کی وجہ سے مرحومین کی روح کو بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ اس لیے کہ جو عمل کوئی اپنا خونی رشتہ دار دل لگا کر کرتا ہے، اتنا زیادہ کوئی دوسرا آدمی نہیں کر پاتا ہے، تو اس لیے اس کا بھی جو ہے مکمل طور پر اہتمام کرنا چاہیے کہ صدقہ جاریہ اللہ پاک اس کو مرحومین کے لیے بنا دیتا ہے۔ تو یہ والدین کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی ہوتا ہے جو اعمال۔ اب جدید دور میں آن لائن صدقہ یعنی یو پی آئی بینک جو ٹرانسفر ہے، اس کے ذریعے سے صدقہ کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے جو آن لائن یعنی آپ آن لائن جو پیمنٹ ہے، یو پی آئی بینک ٹرانسفر ہے یا پھر کوئی بھی ذریعہ آن لائن پیسے پے کرنے کا، آن لائن پیسے جو ہے کرنے کا، صدقہ کرنے کا، یہ ذریعہ بھی کیا صدقے میں شامل ہوتا ہے؟ تو دیکھیے بالکل یہ بھی مکمل طور پر جائز اور درست ہے، بشرطے کہ جو پیسہ آپ آن لائن ٹرانسفر کر رہے ہو وہ مستحق افراد تک پہنچے، یہ بھی بالکل جائز اور درست ہے۔ آپ اپنے ہاتھ سے دینا یہی جو ہے کافی نہیں ہے، آپ اگر مکمل طور پر اگر ہاتھ سے نہیں دے سکتے ہیں یا جس کو مستحق تک پہنچانا ہے وہ یہاں موجود ہے نہیں، وہ کسی اور جگہ پر ہے، تو ایسی صورت میں آن لائن کے ذریعے سے بھی آپ جو ہے اپنے پیسے صدقہ وغیرہ جو ادا کرنا چاہتے ہیں اس کی رقم آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں آن لائن بھی۔ یہ بھی عمل مکمل طور پر جائز اور درست ہے، مستحق افراد تک اگر پہنچایا جائے تو اس کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوگا، بہت زیادہ اس کے لیے جو ہے بہت بہتر ہوگا۔ تو اب فی الحال جو ہے ایک سوال جو ہے ہمارے ناظرین کی طرف سے یہ پہنچا تھا کہ اس کے ذریعے سے جو رقم دی جاتی ہے کیا وہ قبول ہوتی ہے؟ تو بالکل اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جو رقم دیتا ہے قبول کرتا ہے، دینے والے کی نیت اور لینے والے کے مستحق ہونا اس میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے، دیکھتے ہیں وہ کیا جاننا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہے؟ میں بھدرادری سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ جو بے اولاد رہتے ان لوگوں کو کیسا ثواب پہنچتا اور وہ کس کو صدقہ کرے؟ جو بے اولاد ہیں، جی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، انشاءاللہ آپ کے جو ہے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اسی کے بارے میں ہماری گفتگو جاری تھی کہ والدین کے لیے اگر اولاد پر کوئی نیکی کرے اور نیکی کر کے اس کا ایصال کرے تو ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچے گا۔ اب اگر کوئی کسی کی اولاد نہیں ہے، کسی کی اولاد نہیں ہے تو پھر وہ ان کے لیے کیسے ثواب کو پہنچا سکے؟ تو دیکھیے والدین اگر اولاد نہیں ہے، اپنے انتقال سے پہلے اگر وہ خود اپنے لیے اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل کر دیں، کوئی نیکی کر دیں کہ جس کا ثواب ان کے مرنے کے بعد بھی ان تک پہنچتا رہے۔ مثال کے طور پر جیسے وہ نیکیاں کون سی ہیں؟ یعنی کوئی مدرسہ تعمیر کر دیا جہاں بچے پڑھتے رہے، یا کوئی کنواں کھدوا دیا، پانی کا انتظام کر دیا جہاں پر یعنی مسجد میں کہیں بورنگ کی ضرورت تھی تو پانی کا انتظام کر دیا اپنے لیے، یا کوئی دینی کتابیں خرید کر مستحق افراد تک پہنچا دی۔ اولاد اگر نہیں ہیں تو اپنی زندگی میں اپنے بعد بھی ثواب پہنچنے والی جو چیزیں ہیں وہ بتا رہا ہوں کہ اگر اولاد ہے ان سے توقع ہے کہ وہ مکمل طور پر آپ کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرے گی تو الگ بات ہے۔ اگر نہیں ہے اولاد، اپنی زندگی میں ہی اپنے مرنے کے بعد اپنی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے وہ خود اپنے طور پر اگر اہتمام کرنا چاہے تو یہ اہتمام کر سکتا ہے کہ مدرسہ
یا مسجد یا پھر کہیں کنواں کھدوا دیا، کہیں بورنگ کا انتظام کر دیا، بور دلا دیا، بورویل کا جو پانی ہے جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، وضو کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس مرحوم کی روح کو اس کا ثواب پہنچائے گا۔ تو یہ جو ثواب کا میں نے ذکر کیا، یہ جو اعمال کا میں نے تذکرہ کیا، یہ اعمال ایسے ہیں کہ آدمی جب مر بھی جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد بھی جب تک اس کے یہ جو نیکیاں ہیں، جب تک اس کے یہ ایجادات ہیں، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، تب تک اس کی روح کو اللہ پاک اس کا ثواب پہنچائے گا۔ مدرسہ تعمیر کیا تو جب تک مدرسے سے لوگ دین سیکھتے جائیں گے، علم سیکھتے جائیں گے، اللہ پاک اس کا ثواب اس مرحوم کی روح کو پہنچائے گا۔ پھر اس کے بعد اگر وہ مدرسے سے علم سیکھ کر فارغ ہو کر پھر جا کر اپنے اپنے طور پر جب دین کی خدمت کریں گے تو اللہ پاک برابر اس کی روح کو ثواب پہنچائے گا۔ تو وہ یہ اعمال جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے جائیں گے، ثواب اللہ پہنچائے گا۔ کوئی دینی کتاب تھی، وہ کتاب کو خرید کر اگر کسی کے لیے ہدیہ کر دیا تو جب تک اس کتاب سے لوگ علم سیکھتے جائیں گے اس کا ثواب زندگی میں بھی اللہ پہنچائے گا، مر بھی گیا تو اس کی روح کو پہنچائے گا۔ تو اپنے لیے یہ پہلے سے انتظامات کر لیں، جس کو اولاد نہیں ہے اپنے طور پر پہلے سے انتظامات کر لیں، جس کی وجہ سے اس کے لیے ثواب کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھا جائے گا، ثواب کے سلسلے کو منقطع نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی اور بھی اپنے لیے اپنے کوئی متعلقین ہیں، اپنے جو جاننے پہچاننے والے لوگ ہیں، ان کو وصیت بھی کر سکتا ہے کہ سالانہ یا پھر جب بھی موقع ملے میرے لیے کوئی نہ کوئی ایصال ثواب کا اہتمام کر دو، یہ وصیت بھی کر سکتا ہے۔ نہیں تو اپنے لیے یہ جو اعمال ہے، یہ اعمال اس کے لیے ہمیشہ قیامت تک صدقہ جاریہ بنتے رہیں گے جب تک کہ یہ چیزوں سے فائدہ برابر مرحوم کو پہنچتا جائے۔ سیدی شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ علیہ الرحمت والرضوان نے نواب میر عثمان علی خان جو سلطنت آصفیہ کے آخری بادشاہ، 7ویں جو بادشاہ تھے، وہ اپنے مرحوم والد کے ایصال ثواب کے لیے کچھ اہتمام کرنا چاہ رہے تھے۔ نواب میر محبوب علی خان جو چھٹے بادشاہ ہیں آصف جاہی حکومت کے، تو سیدی شیخ الاسلام علیہ الرحمٰن نے ایک بہترین طریقہ شاہ وقت کو آپ نے دیا، ایک ایسا طریقہ آپ نے بتایا کہ جس کے ذریعے سے والد کی روح کو بھی اس کا ایصال ہوتا رہا اور علمی اعتبار سے فائدہ بھی ہوتا رہا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اپنے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرانا بالکل جائز ہے، کھانے کا اہتمام کرانا بالکل جائز ہے، لیکن اس سے بہتر ایک اور بات میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو مستحق لوگ جن کے پاس کتابوں کو، دینی کتاب جو علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن دینی علوم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ جو کتابیں خرید سکیں، خرید کر اس کو پڑھ سکیں، آپ نے فرمایا کہ دینی کتابوں کو خریدو، اور خرید کر جو مستحق افراد ہے جو کتابیں خرید کر علم سیکھنے کے درجے میں نہیں ہیں ان تک تم وہ کتابیں پہنچا دو۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کتابیں خریدو، ان مستحق افراد تک پہنچا دو اپنے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے، علمی اعتبار سے ان کا فائدہ بھی ہوتا رہے گا، وہ علم سیکھتے بھی جائیں گے، دین سیکھتے بھی جائیں گے، اور اللہ پاک مرحوم والد کی روح کو اس کا ثواب بھی پہنچاتا جائے گا۔ تو یہ سب سے بہتر طریقہ سیدی شیخ الاسلام علیہ الرحمٰن نے شاہ وقت کو دیا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے کئی ہزاروں کی تعداد میں دینی کتابیں خرید کر غریب عوام تک اس کو پہنچا دیا، جو علم سیکھنے کے جو خواہش مند ہیں لیکن غربت کی وجہ سے کتابیں خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، وہ کتابیں پہنچا دی گئی، وہ کتابوں کو پڑھ رہے ہیں اور ایصال ثواب مرحوم والد نواب میر محبوب علی خان کی روح کو بھی پہنچ رہا ہے اور ان کے لیے علمی اعتبار سے فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ہے سب سے بہتر طریقہ ہے، تو یہ طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے ایصال ثواب کے لیے۔ جو آپ نے سوال کیا اس کے لیے یہ طریقہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا۔ اب کیا تنقید، تذلیل یا ویڈیو بنا کر دکھانے والا صدقہ مقبول ہے؟ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، یعنی یہ سوال یہ ہے کہ جس کو صدقہ دیا جاتا ہے ویڈیو اس کی بنائی جاتی ہے۔ آج کل ہر مالدار شخص یہی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہر سیاستداں یہی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ صدقہ اللہ قبول فرمائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، اے ایمان والو تم احسان جتا کر اپنے صدقات کو باطل مت کر لو، بیکار مت کرو۔ فرمایا احسان جتا کر اپنے صدقات کو باطل مت کرو، تو احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر۔ تو آج کل یہ نظریہ بن چکا ہے کہ آدمی کے اندر اخلاص ختم ہو چکا ہے، ریاکاری آ چکی ہے، اور اگر کوئی صدقہ اور خیرات کرے تو اس کے پیش نظر یہی رہے گا کہ میں یہ کروں تو اس کی وجہ سے میرے کتنے ووٹوں میں اضافہ ہوگا، میرے لیے کتنے لوگ میرے فالوورز بن جائیں گے،
کتنے میرے فین فالوئنگ کتنی بڑھ جائے گی، میری فین فالوئنگ کتنی بڑھ جائے گی، یہ سوچ کر آدمی کوئی بھی نیکی کر رہا۔ یاد رکھے کہ جو عمل جس کے لیے کیا جاتا ہے اللہ وہ دنیا میں دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ دنیا میں اگر دنیا والوں کے لیے اگر تم نے نیکی کی، دنیا والوں کے لیے اگر تم نے خیر خیرات کیا، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں شہرت تو دے دے گا، لوگ تو کہیں گے، اگر تم یہ سوچ کر صدقہ کر رہے ہو کہ لوگ تمہیں بڑا سخی کہیں، لوگ تو کہیں گے کہ بھئی کیا دل والا آدمی ہے، وہ مالدار شخص کتنا بڑا دل والا ہے کہ وہ اتنے لوگوں کو کھلا رہا ہے اتنے، لیکن اللہ کے لیے تم نے کیا کیا، اللہ کے لیے تم نے کیا چھوڑا؟ یہ عمل تو دنیا والوں کے لیے کیا تھا، دنیا والوں نے اس کے ذریعے سے تمہیں فائدہ بھی پہنچا دیا، چلو تمہارے ووٹ بھی بڑھ گئے، لیکن خدا کی بارگاہ میں یہ عمل کا کیا درجہ ہے؟ اس عمل کی کوئی حقیقت نہیں، اللہ اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ دنیا والوں کے لیے تو اللہ پاک دنیا کی حد تک ہی رکھ دے گا، اس کو مکمل طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس طرح سے کسی کو ذلیل کرنا، یا کوئی مستحق آدمی ہے، پہلے وہ مستحق ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ کرب و اضطراب کی زندگی بسر کر رہا ہے، ایسے وقت میں اس آدمی کو جا کر خیر خیرات کرنا اور اس کی ویڈیو بنانا اور فوٹوز وغیرہ لینا اور لے کر کے میں ان کو اتنے پیسے دے رہا ہوں، میں ان کو اتنے پیسے دے رہا ہوں، یہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو مجرم بنا رہا ہے، یہ گنہگار بنا رہا ہے، اس لیے کہ کسی کی تنقیص کرنا یا کسی کی تذلیل کرنا یہ عمل ایسا ہے کہ اللہ پاک اس کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اس مجبور کے دل سے اگر یہ آہ نکل جائے گی تو جو حالت اس کی ہے وہ حالت اللہ پاک آپ کی بھی کرنے پر قادر ہے۔ اللہ پاک نے جس جگہ پر اسے کھڑایا ہے اس جگہ پر آپ کو بھی کھڑائے گا اور اس کو آپ کی جگہ پر لا کر کھڑائے گا، اللہ کل شیء قدیر ہے۔ تو اس طرح دیو کہ جس کے ذریعے سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو اس کی خبر تک نہ ہو فرمایا، تو خاموشی کے ساتھ خیر خیرات کریں، کسی کو بتائے نہیں، ویڈیوز وغیرہ کی شکل میں جس طرح سے صدقہ اور خیرات کیے جا رہا ہے یہ عمل جائز اور درست نہیں ہے۔ بعض صورتوں میں اس کی اجازت ہے، یعنی اگر آپ نے کسی کو اپنا کفیل بنایا، ذمہ دار بنایا کہ تم جا کر یہ خیر خیرات کرو، اور بھروسہ نہیں ہے آپ کو اس کے اوپر کہ وہ جا کر پیسے دے گا یا اس کو اپنے جیب میں ڈال لے گا، اگر آپ یہ بھروسہ نہیں ہے، مالک نے اگر کسی کو ذمہ داری دی ہے وہ اپنے طور پر ایک طریقے سے اس کو فوٹو کے ذریعے سے اپنے مالک کو اطمینان دلانے کے لیے لے سکتا ہے۔ جب ایسی صورت ہے کہ مالک کو بھروسہ نہیں ہے کہ وہ چور قسم کا ہے، فراڈ کی عادت ہے، ایسی صورت میں جو ہے اس کی اجازت ہے۔ لیکن ناظرین کرام اس طرح کا عمل صحیح نہیں ہے، کسی کی فوٹو بنانا یا پھر چند لوگوں کے سامنے یا بھرے مجمع میں بلا کر اس کو جو ہے ذلیل کر کے دینا، اس کے دل میں جو تکلیف ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کا اندازہ اگر ہوگا تو یہ آدمی کبھی نہیں کرے گا۔ خاموشی کے ساتھ دو، وہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے بہت زیادہ قبول ہوگا۔ تو بہرحال یہ صدقے کے بارے میں ہماری گفتگو تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگارہ ہم سب کو خیر خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما، صدقہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے یہیں پر، کل انشاءاللہ پھر کسی نئے عنوان کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ہے جو پروڈیوسر ہے، ڈائریکٹر ہے، انہوں نے کہا کہ اس کو اکیلے ہی ماریں گے۔